السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ احباب گرامی قدر، روزہ انسان کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ روزہ جو بظاہر ایک تکلیف دہ عمل نظر آتا ہے، اللہ پاک ہمارے اوپر لاگو فرماتے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر خیر، فائدہ اور انسان کے لیے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اس حکم سے پابند فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ساتھ ہی ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمد، یہ صرف تمہارے اوپر لاگو نہیں کیا گیا، یہ تمہارے لیے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک ایسا مفید اور عظیم عمل ہے
جو پہلی ساری امتوں کے اوپر ہی مقرر کیا گیا تھا. یعنی ہر امت کے اندر ہر دور کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بنیادی فلسفہ بھی بتا دیا کہ بنیاد اس کی تقوی ہے، اور تقوی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تقوی کے بغیر انسان بیکار ہے، اور روزہ اس تقوی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مفید ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے بھی روزے کا اگر معنی مفہوم دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں، تو بذات خود ایک ہمارے لیے مفید ترین کام ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کا صرف لغوی لحاظ سے معنی ہم دیکھیں تو وہ معنی بنتا ہے رک جانا. الصوم لغت کے اندر اس کا معنی ہے رک جانا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں رکنا، کسی کام سے ٹھہر جانا. لیکن شریعت کے اندر اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس کی اصطلاح اور اس کے اندر جو ہمارے لیے پابندی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریعت نے جو احکامات ہمارے اوپر لاگو فرمائے ہیں ان کی روشنی میں وہ بات بالکل واضح ہے کہ صبح سحری سے لے کر کے صبح صادق جب ہو جاتی ہے، وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور انسانی خواہشات سے رک جانے کا نام صوم ہے. یہ ایک مصدر ہے. جو گرامر کو جاننے والے طالب علم عام سکول پڑھنے والے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مصدر کیا ہوتا ہے. وہ ایک مادہ ہوتا ہے. تو مصدر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے الصیام، جس کا معنی ہے رکنا. یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جمع کے معنی میں کہ صیام جمع ہوتی ہے اور صوم اس کا واحد ہوتا ہے. یعنی صوم ایک روزہ، صیام شاید زیادہ روزے ہیں. صوم کا جو معنی ہے وہی صیام کا ہے. تو اس کا معنی ہے رک جانا. تو یہ ٹھہرنا جو سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ پاک نے ہمارے اوپر مقرر فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے کرنے والا کام ہے. اور اس کی بنیادی حکمت تقوی جو انسان کی نجات کا سامان ہے. اللہ فرماتے ہیں روزے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا. اب بہت سارے لوگ خاص طور پہ شدت کے موسم میں، گرمی کے موسم میں روزے کے عمل سے، روزہ رکھنے سے بہت گھبراتے ہیں. اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز سے تسلی دی، فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں. جیسے کسی کو سمجھانے کے لیے، قائل مائل کرنے کے لیے ہم بچوں کو بعض وقت کام کہتے بس کہتے ہیں یہ چند لمحوں کا کام ہے، بس کچھ وقت میں ہی ہو جانے والے ہے، یہ آپ نے ڈیوٹی کرنا ہے بس تھوڑے سے وقت کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان کی فطرت کو سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، تو گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے. ویسے تو ساری زندگی بھی ہم لیں تو گنتی کے دن ہیں. جس نے 50 سال زندگی گزار لی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کل ہی کی بات ہے. تو یہ روزے کا عمل تو ایک مہینہ کے لیے، صرف مہینہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے روزے سے گھبرانا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. ایک بندہ مسلم بھی ہے اور وہ روزے سے گھبراتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ روزہ جی نبھتا نہیں ہے، تو اتنی فضول بات ہے کہ روزہ تو الحمدللہ گرمی کے موسم میں بھی نبھ جاتا ہے. حوصلہ چاہیے، ایمان چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول چاہیے. لیکن جو فی الحال ٹائم گزر رہا ہے، موجودہ موسم اور اتنا سا دورانیہ 10-11 گھنٹے کا مثلاً یا 12 گھنٹے بھی ہو جائے، تو وقت کی مناسبت سے تو کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے. ایک بچہ بھی اگر روزہ رکھے گا تو آسانی سے وہ نبھا جائے گا. لیکن ایسے لوگ جو اس انداز کے، وہ یوں سمجھیے کہ فارغ ہو گئے، ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم کو سمجھتے ہی نہیں ہے، کہتے جی بس نہیں جی ممکن ہی نہیں ہے جی. تو اصل میں ایسے لوگوں کی فطرت کے اندر خرابی ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنے رب کے باغی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ اسلام نام کی چیز نہیں ہے.
چاہے اپنے آپ کو مسلم ہی کیوں نہ کرواتے ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑی سی رعایت بھی دی ہے کہ چلیں سفر ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں بھی انسان کچھ پریشان ہوتا ہے، اگر ایسے کے حالات ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ یہ روزہ، یہ ماہ رمضان، اس کی اپنی اہمیت کہ جو اس کو نبھا سکتا ہے اس کے لیے تو اس کے متبادل کوئی دوسرا دن ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود آخر انسان ہے۔ بیماری اور سفر یہ دو مصیبتیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تو لہٰذا ایسے حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخفیف فرمایا کوئی بات نہیں، ان ماہ رمضان کے دنوں کے اندر روزہ تم چھوڑ لو، اگر سفر پہ جانا ہے، بیماری آ گئی ہے، ایسی تکلیف ہے کہ بندہ مشکل میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی رعایت اللہ پاک نے شروع میں رکھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ ہر عمل کے لیے وہ ایک شیڈول دیتے تھے۔ روزے کے لیے بھی یہ ہوا، ابتدا کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر کوئی مشکل محسوس کرتا ہے یا اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو ایسے کر لے، وہ اگر نہیں رکھنا چاہتا تو خود روزہ چھوڑ دے، کسی دوسرے کو رکھوا دے۔ اس کے اندر ایک تو مسکین کے لیے ترغیب تھی کہ چلیں کسی تنگ دست مسکین آدمی کو کھانا مل جائے گا، وہ روزہ رکھ لے گا، ماہ رمضان کے اندر اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ابتدا کے اندر، اس حکم کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، فرمایا یعنی اس مہینے کے اندر جو بندہ موجود ہو فلیصوم، بس وہ روزہ رکھے، یہ بعد میں آ گیا۔ لیکن شروع میں گنجائش تھی کہ جو شخص طاقت رکھتے ہیں وہ خود روزہ نہ رکھیں، دوسروں کو رکھوا دیں، مسکین کا کھانا دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہاں بھی ایک اضافی ترغیب دلائی، فرمایا جو کوئی زائد نیکی کر لے، یعنی خود سے روزہ بھی رکھے اور کسی مسکین کو کھانا بھی دے دے، یہ بھی ایک عمل ہے نا، کرنے والا کام ہے۔ جہاں نماز ایک کام ہے، جہاں روزہ ایک عمل ہے اور ایک فریضہ ہے، ایسے مساکین کا خیال رکھنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے اور یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو دے دیا، ہمیں کیا ملا؟ بھائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں نا، اس کے اندر خیر ہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے اور وہ باعث ثواب ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں نیکی ملتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزہ فرض فرمایا، جہاں تھوڑی رعایت دے دی، وہاں ساتھ یہ بھی ترغیب دی کہ جو کوئی مسکین کو کھانا کھلا دے لیکن خود روزہ نہ چھوڑے، خود بھی روزہ رکھے، فہو خیر اللہ، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے، اچھی بات ہے، ڈبل نیکیاں کما رہا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، ہاں یہ نہ ہو کہ ہر کوئی گنجائش والا ہو، اب تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے نا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گنجائش ہے، لو جی ٹھیک ہے موجیں کرو، دوسروں کو رکھواؤ، دوسروں مساکین کو کھانا دے دو۔ اللہ فرماتا نہیں، وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو۔ یعنی روزہ بذات خود ایک اتنی فائدے والی چیز ہے۔ تو آئیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے یا اپنے لیے اس کو کس قدر یہ ہمارے لیے کارگر ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور حکم اس کو بھی ساتھ ملائیے، تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ عرب لوگ، چونکہ قرآن مجید عربی ہے، ہمارے پیغمبر عربی ہیں، تو عرب لوگ ایک کام کیا کرتے تھے۔ ابھی اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک طریقہ چلتا تھا، وہ کیا تھا؟ ایک گھوڑا لے لیتے، اس کو خوب کھلاتے پلاتے، اس کی خدمت کرتے، جب وہ بہت زیادہ موٹا تازہ صحت مند ہو جاتا تو پھر اس کی خوراک کم کرنا شروع کر دیتے، کم کرتے کرتے بالکل تھوڑے سے چارے پہ اس کو لے آتے اور بالآخر اس کا کھانا چارہ اس کا بند کر دیتے۔ تو اس گھوڑے کو وہ کہتے تھے فرسن صائم۔ میں نے کہا نا، سیام کا معنی، صوم کا معنی رک جانا ہے، چونکہ وہ گھوڑا کھانے سے رک چکا ہوتا تھا، لہذا اس گھوڑے کا نام یہ تو نہیں کہ وہ روزہ رکھتا تھا، اس کو وہ عرب لوگ کہتے تھے فرسن صائم، یہ اپنے کھانے پینے سے رکنے والا گھوڑا ہے۔ اب اس کی مقصد یعنی اس کی جو حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ عرب لوگ بڑے بہادر، جنگجو، لڑاکے اور انتقامی کاروائیاں، یہ ان کی گھٹی میں تھا یہ سلسلہ،
اب اس کے لیے وہ اپنا ہر بندہ اپنی سوچتا ہے تکنیک. تو چونکہ گھوڑے کے اوپر سواری، دشمن پہ وار کرنا، پھر وہاں سے بھاگنا، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے اس لیے کہ یہ گھوڑا جفاکش ہو جائے، تیز ترار بن جائے اور ہمیں لے کر چلے. ہم جب دشمن پہ وار کریں پھر وہاں سے بھاگیں، جس بھی کیفیت میں ہوں، یہ گھوڑا وہاں ہمت نہ ہارے بلکہ ہمارا پورا پورا ساتھ دے. وہ خود تو بہادر دلیر تھے ہی تھے، خود تو کاروائیاں کرتے ہی تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو بھی اس انداز سے وہ تیار کیا کرتے تھے. اب آ جائیں اسلام کا حکم، تو پھر ساتھ ہی تھوڑا آگے چل کے اللہ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال. ایمان والو، یہ روزہ چلو ٹھنڈا موسم ہے، میٹھا میٹھا کام ہے، کوئی بات نہیں، لے لیں. ہاں تھوڑا سا ایمان بھی جس کے اندر ہوتا ہے وہ تو بھائی روزے سے بھاگتا نہیں ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، بڑی آسانی سے نبھا بھی لیتا ہے. صبح و شام سحری کھائی، افطاری کی، بس ٹھیک ہے، بہترین ہے. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، وہی لفظ جو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ہیں کہ ایمان والو یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، یہ جنگ کرنا، لڑنا، یہ بھی تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے تمہیں ناپسند ہی ہوگا. مشکل والا کام ہے نا، دشمن کے سامنے جا کے کھڑا کرنا، اپنی جان کو لڑانا کسی کے ساتھ. وہاں تیر تلوار نیزے چل رہے ہیں، آج کل کے لحاظ سے ٹینک توپیں اور گولیوں کی بچھاڑ ہے. انسان اپنی جان وہ ہتھیلی پہ رکھ کے ہی جائے گا نا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہے لیکن انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور میں بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے وہ کوئی خیر والی بات نہیں ہے. اللہ بھی بڑے کمال انداز سے سمجھاتے ہیں. اب یہ بالکل ایسی کیفیت ہے کہ آج روزہ رکھنے والے، آج ہمارے بھائی جو مظلوم ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، اس سے پہلے ہو چکا، پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری ہمسائیگی میں افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی دیر ہوتا رہا، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، کتنے ظلم ہوئے، کون باغی لوگ، مجرم لوگ، سرکش لوگ وہ چڑھ دوڑے مسلمانوں کے اوپر. لیکن آج ہمیں تو وہ سبق بھول گیا. لیکن حقیقت اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو یہ روزہ ہمیں جہاد کا سبق بھی دیتا ہے. کیوں کہ روزہ سال کے بعد جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر لاگو فرمایا ہے، اللہ اس گھوڑے کی طرح آپ کو بھی تیز ترار بنانا چاہتے ہیں کہ صرف کھاتے پیتے سارا سال موجیں کرتے، موٹے تازے صحت مند، تمہارے وجود کے اندر یہ برداشت کا مادہ ہی نہ ہو کہ میں نے بھاگنا کیسے ہے، میں نے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آج ہم تو یہ بات سوچتے ہوئے بھی مشکل میں چلے جاتے ہیں نا، بھی یہ کام ہمارا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ تو فوج کا کام ہے، مجاہدین کا کام ہے، وہ کریں. لیکن اللہ کے بندو، محترم بھائیوں، کیا اللہ کے رسول کے دور میں اسپیشل سے یہ علیحدہ کوئی سسٹم تھا؟ وہ تو سارے صحابہ کرام ہی مجاہدین تھے، وہی اللہ کے رسول کی فوج تھی. تھوڑے سے تھے، آپ کے کہنے پہ ٹکرا گئے. یہی رمضان کا موسم تھا، 17 رمضان ہے، نصف رمضان گزر چکا ہے، روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن بدر کا مقام گرم ہو گیا ہے اور اللہ نے فتح بھی دے دی ہے. تھوڑے سے مسلمان ہیں، چند سینکڑے، 300 سے کچھ اوپر، 1000 کے لشکر کے اوپر، جو بڑے جنگجو بہادر شیر دلیر، ان کے اوپر اللہ نے غالب کر دیا ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں جہاد کا سبق دیتا ہے. یہ جنگ جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر لاگو فرمائی ہے کہ جنگ کرنا، یہ بھی کتب علیکم القتال، قتال کا معنی جنگ، لڑائی، جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی فرض ہے. لیکن کتنی پیاری سی بات ہے کہ صرف کھانے پینے والی چیزیں، اس ماحول میں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے لیکن دوسری بات سمجھ نہیں آتی. حالانکہ وہ آپ دیکھ لیں عرب کا دستور، وہ اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دشمن سے ٹکرانے کے لیے، اس اسلامی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو تیار فرماتے ہیں.
ہاں جی تیاری تو ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم ذہن میں یہ بات رکھ لیں، روزہ تو رکھ لیں، پورا مہینہ رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ذہن یہ بنا لیں خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ٹھیک ہے، چھوڑیں گے نہیں اسلام کے دشمنوں کو، ہم بالکل تیار ہیں۔ تو بھائیو تیاری یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، فلسطین کا حال دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے نا، وہ بھی اللہ کی عبادت بجا لانے والے ہیں، وہ بھی نماز روزہ سب کچھ کرنے والے ہیں، ڈٹے ہوئے، خیر اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو غیب سے سپورٹ کرے۔ لیکن یہ ماہ رمضان جہاں ہمیں روزہ اس کا یہ سبق دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا احساس، ان کی خیر خواہی اور اپنے آپ کو یہ دشمن کے مد مقابل کھڑا کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ ساری باتیں بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ تو جہاں روزے کی بات ہوتی ہے نا، یہ آپ ذہن میں رکھیں بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو روزے کی حکمت جو بیان فرمائی ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ تمہارے لیے جہنم سے ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو کل آنے والے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے۔ ساتھ اللہ نے مثال دیکھو کیسی دی ہے، تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی ہے، کجنۃ احدکم من القتال، جیسے میدان جہاد میں دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے انسان دشمن سے بچاؤ اختیار کرنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، تو روزے کی تشبیہ میدان جہاد کی ڈھال کے ساتھ، تعلق تو بڑا گہرا ہو گیا نا پھر۔ اور پھر ویسے تو الحمدللہ پورا مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن اس سے آگے بڑھیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے مد مقابل کھڑے ہیں اور وہاں بھی انسان روزے سے ہو، تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو جہاد کے راستے میں ہو کر کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفا، اللہ ایک روزے کے بدلے میں اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ روزہ ہے، جہاں جہاد ہے وہاں روزہ ہے، اور روزے کو اللہ جہاد کے ساتھ جوڑی جا رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر بھی اس کو جہاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ روزہ بذات خود ایک، میں نے عرض کیا کہ بڑا قیمتی ترین عمل ہے۔ اللہ ہمیں روزے کو سنت کے مطابق رکھنے کی، نبھانے کی، پورا دن اس کو چلانے کی اور سنت کے مطابق افطار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں پورا دن اور پھر اس کی رات کو بھی، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے اور بڑی فضیلت بھی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ماہ رمضان پورے مہینے کا روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، شرطیں دو ہیں، بندہ مومن ہونا چاہیے ایمان کی حالت میں، غیر مومن ہے وہ روزہ رکھے، وہ جہاد کرے، جو مرضی کرے، اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ ایک ایمان والا شخص ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ احتساباً، اپنا احتساب کرتے ہوئے، سال کے بعد یہ موقع آیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، سمجھے کہ جیسے اللہ پاک نے اب میرے اوپر پابندی لگائی ہے کھانے پینے کی، میں رک گیا ہوں، حالانکہ یہ کھانا پینا تو حلال تھا، جائز ہے نا، کسی بھی شادی شدہ مرد کا اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا رہنا وہ جائز عمل ہے، لیکن ان سارے سلسلوں کے باوجود کہ کھانا پینا جائز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن انسان رک گیا، یہ رکنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، ہم رک گئے، ہم نے مان لیا، تو یہ جائز کام تھے جن کو ہم نے چھوڑ دیا، تو جو ناجائز کام ہے وہ سارا سال کرتے رہیں، جائز کاموں سے، حلال کاموں سے اللہ پاک نے منع کر دیا، اب جو حرام کام ہے، جو ناجائز ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اور ایسے کام جو انسان کر کے جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، کیا وہ کرنا جائز ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ تو
تو یہ انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب اگر اس ایک مہینے کے اندر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا باقی سارے اللہ کے حکم نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں۔ لہذا یہ ذہن بنانا ہے، اور تقویٰ تبھی حاصل ہوگا جب ہم اس بات کو لے کے چلیں گے۔ اور پھر کتنی زبردست بات ہے، روزے کے کس طرح فوائد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر اس کے اندر اس کی فضیلت اور اس کی برکت اور اس کا فائدہ رکھا ہے کہ ہر نیک عمل، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ہر نیک عمل جو ہے نا، جب انسان کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا انسان کو ثواب ملتا ہے۔ 700 گنا تک یہ انسان کا خرچ کیا ہوا مال بھی، وہ 10 گنا تو کم از کم ہے نا، یہ 700 گنا تک جاتا ہے، اور اللہ اس سے بھی ڈبل کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ لیکن روزہ واحد ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ 100 گنا، 700 گنا، 1400 گنا، نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی، یہ روزہ تو اس انسان نے میرے لیے رکھا ہے، کیونکہ روزہ واحد ایسا عمل ہے جو نظر نہیں آتا ہے، انسان رکھتا ہے، انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں روزے دار ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا میں گھر جا کے چھپ کر کے پانی پی لوں، کوئی چیز کھا لوں، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ صرف انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صوم لی، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، یہ خالصتاً اس انسان نے مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرشتوں یہاں اس کا ثواب نہ لکھو، یہاں لکھو روزہ، الصوم، الصیام، میں خود اپنے اس مومن بندے کو بدلہ دے لوں گا۔ کتنی کمال کی بات ہے، کس قدر فائدے کا معاملہ ہے۔ ہاں بھائیو، یہ صرف مہینہ ہی روزہ نہیں ہے، اگر ہم اس کی قدر و منزلت کو جان لیں تو یہ باقی سارا سال کے اندر بھی سنت طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول روزہ رکھا کیا کرتے تھے، پیر کا روزہ ہے، سوموار کے دن کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یوم 20 کے روزے ہیں، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً عاشورہ کے روزے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست ترین ہمارے لیے فائدے والی چیز ہے۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور روزے کا تعلق پھر آگے کس چیز کے ساتھ جڑتا ہے؟ بہت زیادہ قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان، اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ، ماہ رمضان کا روزہ ہمارے پر فرض، لہذا اس کے ساتھ ہی قرآن مجید، لہذا پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ذہن میں لائیے۔ آپ فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انہی 2 شرطوں کے ساتھ فرمایا جیسے روزہ رکھتا ہے تو انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنی زبردست بات ہے، انسان پوری زندگی کتنے گناہ کر سکتا ہے؟ کوئی شمار ہی نہیں، کوئی آتا ہی نہیں، انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے کس لمحے کون کون سا گناہ کیا۔ تو اللہ کے رسول کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ دوسرا عمل کیا بتایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خیر ہی خیر ہے اس مہینے کے اندر، دن کے اندر بھی خیر ہے، رات بھی خیر والی ہے۔ فرمایا جو رات کا قیام کر لے گا انہی 2 شرطوں کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب کمزوری تو ساری ہماری ہے نا، ہم کس قدر ہمت کرتے ہیں، دن کے ٹائم کتنا حوصلہ کرتے ہیں اور روزے کو رکھتے ہیں اور نبھاتے ہیں، اور رات کے ٹائم کس حد تک قیام کرتے ہیں۔ آگے گنجائش بہت ہے، انسان ہمت کرے تو اگر انسان 2 رکعت بھی اہتمام کر لے گا رات کے قیام کا، نوافل کا، سنتوں کا، یہ تراویح کا، تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن پورا مہینہ ایک ترتیب بہار رکھیں، لہذا اس کے اندر بھی شوق اور رغبت یہ برابر کی اسی انداز کی ہے جیسے روزہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ روزے کا کتنا زیادہ مقام ہے، کس قدر یہ اہمیت والی چیز ہے۔ صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ بڑی اتھینٹک کتابیں ہیں، اور یہ 100% ایسے ہوتی ہے بس جیسے لوہے کے اوپر لکیر ہے،
یہ اللہ کے فضل سے پیارے پیغمبر کے جو صحیح ترین فرامین ہیں، یہ ان کا مجموعہ ہے. تو آپ نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر اسپیشلی طور پہ ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی ریان ہے. یدخل منہ الصائمون، وہ صرف مخصوص ہوگا روزے داروں کے لیے، کہ روزے دار آتے جائیں، اور اسپیشلی ان کے لیے پروٹوکول ہے، ان کو بڑا وی آئی پی مہمان کے طور پہ اسپیشلی طور پہ استقبال ہو رہا ہے اور وہ داخل ہو رہے ہیں. فرمایا قیامت والے دن یہ روزے دار اس دروازے سے گزریں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں گزر سکے گا. اور باقاعدہ اعلان ہوگا یقال این الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ جیسے بلاوا آتا ہے نا، یا زیادہ لوگ کھڑے ہوں، کوئی مخصوص مہمان آ جائے، وی آئی پی مہمان آ جائے، تو آگے سے آواز آتی ہے فلاں شخص کون ہے جی، وہ سارے دیکھنے لگ جاتے ہیں اس کو بلایا جا رہا ہے، یہ کون شخص ہے. تو روزے داروں کے لیے بھی انتہائی پروٹوکول، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوگی، اور باقاعدہ آواز آئے گی یقال این الصائمون، روزے دار کدھر ہیں؟ فیقومون، پس وہ اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے ان کو. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اغلقا، وہ بند کر دیا جائے گا دروازہ، وہ ہے ہی روزے داروں کے لیے. فلم يدخل احد منہ احد، پھر اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ روزہ جو مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحفہ ملا ہے. یقین جانیے اللہ کا حکم تو ہے، ایک فریضہ تو ہے، اس کے اندر ثواب تو ہے، جنت تو ہے، لیکن اگر آپ مزید آگے بڑھیے، گہرائی میں جائیے، اور کہیں ایسے ڈاکٹر صاحبان یا حکیم لوگ ان سے ملیے، تو پھر بھائی معاملہ بالکل اسی طرح ہے جیسے وہ گھوڑے کو تیار کر دیا گیا، پھر یہ مومن بندہ بھی اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر جو سارا سسٹم ہے وہ ایسے ریفریش ہو جاتا ہے، انسان اندر سے ایسے گویا کہ دوبارہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی ایسی اصلاح ہو جاتی ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ جو حکیم لوگ سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے، صبح سے لے کے بھوک اور پیاس اور وہ ساری سختی برداشت کرتا ہے، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، اور غروب آفتاب تک، یہ 10-11 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 14 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ انسان کی باڈی کے اندر جو ایسی خطرناک چیزیں جو یوں سمجھیے کینسر کا باعث بنتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس روزے کی برکت سے وہ اندر سسٹم ایسا چلتا ہے، یعنی پورا سال جو ہم سے بد پرہیزی ہوئی، بد احتیاطی ہوئی، ہم نے کھانا پینا کیا، کھایا پیا، اور بیماریاں لگ گئیں، یعنی بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے معدے کا سسٹم ہے، انسان کا جسمانی نظام ہے، یہ اب نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں، نہیں، الحمدللہ صبح و شام کھانا پینا ہمارا اتنا ہی ہے. اصل میں پہلے ہم بد پرہیزی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں کھانے پینے کا کہا گیا ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں. حکما سے پوچھیں بھائی کھانا کھانا ہے تو بھوک رکھ کے کھائیں، لیکن ہم تو بھوک کیا رکھنی ہے، ہم تو بس وہ جتنا کھانا ہوتا ہے اس سے بھی اوپر کھاتے ہیں کہ بس سانس کی گنجائش بھی نہ رہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے دیکھیں کتنی فائدے کی چیز ہے کہ روزہ رکھنے سے، یہ اللہ کا حکم ہم نے مانا، تب ہم اس کے اوپر عمل کر پائے کہ ہم نے مکمل کنٹرول کیا، 13-14 گھنٹے آپ کو اپنے آپ کو بھوک پیاس سے رکھا، تو اللہ پاک نے ہمارے جسم کی اصلاح فرما دی. یعنی وہ جو ہم پورا سال ڈاکٹروں کے بعد بھاگتے ہیں جاتے ہیں، اب بھی لوگ جو نہیں رکھیں گے وہ تو بیماریوں کے اندر مبتلا رہیں گے. لیکن جس نے بھی شریعت کے اوپر عمل کیا، اپنے رب کی بات مانی، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلایا اور نبھایا، وہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی خوشی کی بات ہے، ثواب تو ملے گا، جنت تو ملے گی، جہنم سے آزادی تو ملے گی انشاءاللہ، لیکن آپ کا دنیا کے اندر رہنا سہنا بھی بہتر ہو جائے گا. تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا، یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں، اور اپنے آپ کے ساتھ نیکی کرنا یا اپنے آپ کا فائدہ سوچنا، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائیں. یہ روزہ ہو، یہ نماز ہو، کوئی بھی عمل ہے نا، یہ آپ نہ کہیں کہ اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، نہیں، اس دنیا کے ساتھ بھی ہے، انسان کے اپنے وجود کے ساتھ بھی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے مالک کو، اپنے دین کو
اور پھر اپنے احباب، اپنے معاشرے کو سمجھنے کی، اور پھر اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔